أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ پر تبارک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں سے، دوستوں سے عرض گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہی آپ تک پہنچتی ہے اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا آپ کو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، جس سے آپ دینی لفظ ایک بھی سن کر اچھا اور اس کا نیک صلاح پائیں۔ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا میں بھی آپ کو اچھا اور نیک صلاح اس کا آپ کو ملے گا۔ تو چلیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا واقعہ حدیث نمبر 69 موضوع ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مصیبتیں، کہ انہوں نے دنیا میں کیسی مصیبتیں جی لیں۔ مصنف ہیں اس کے حافظ عبد الشکور۔ یہ صفحہ نمبر 29 تا 30 سے یہ حدیث لی گئی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام میں ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرانے کی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے۔ ایک دن ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آواز سن کر قریب آئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں تو کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک دودھ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کر لیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں سے دودھ بھر دینا اللہ پاک کا کام۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بکری پیش خدمت کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اسی دن سے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے 69 کے بعد سیدنا حضرت واقعہ کے بعد سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال میں اللہ پاک کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور شریک نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو پہلے ہی اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔
اسلام قبول کرنے پر آپ کے سنگ دل بے رحم مالک نے آپ پر سخت سے سخت ظلم کیے، انسانیت سوز اذیتیں دیں۔ شریر لڑکے امیہ کے کہنے پر جانوروں کی طرح مکہ کے پتھریلے بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے اور کڑاکے کی دھوپ میں گرم جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ظالم آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر یہ ہر حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے شریر ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ تمام جسم لہولہان ہو گیا۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگے، بلال آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے جسم سے میری جان تو نکال سکتے ہو مگر ایمان نہیں نکال سکتے۔ اتفاق سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ کے ہاتھوں پڑتا دیکھ کر بےتاب ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے ظالم کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مصائب سن کر اشک بار ہو گئی۔ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف دی جا رہی ہے۔ رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر کچھ روپے ہو تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیے جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بات کر کے تو خرید کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سنی کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی اور کتنی محبت ہو گئی اور آپ کا مالک آپ پر کتنیاں تنگیاں ترشیاں آپ کو تنگ ذلیل پریشان کرتا تھا، تو آپ کے ایک ہی نعرہ لگتا تھا، احد احد۔ جذبے جن کے پکے ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، جس سے چل کر ہم آخرت کی فکر پائیں اور دنیا میں بھی اس کا اچھا صلہ پائیں اور آخرت میں بھی اس کا اچھا ہمیں صلہ ملے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایمان کی طاقت سے مالا مال فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اجازت دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔